السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 9ویں کا سبق نمبر 3 جس کا نام ہے اردو کہاں پیدا ہوئی، اس کے درسی سوالات اور جوابات پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے اس لیسن کے اوپر اور کلاس 9 کے پہلے 2 لیسنز کے اوپر جو ویڈیوز ہیں وہ آلریڈی چینل پر اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے پلے لسٹ میں جا کے وہ سارے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا لیسن بغیر وقت ضائع کیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے، اردو اور کشمیری میں شامل چند مشترکہ الفاظ اپنی کاپی میں لکھیں۔ مشترکہ ہوتا ہے یعنی کہ ایسے الفاظ جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور وہی الفاظ جو ہے وہ کشمیری میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اردو اور کشمیری میں شامل چند مشترکہ الفاظ جو ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں: نظر، دور، اندر، اثر، چھاپ، ممکن، وجہ، لاش وغیرہ۔ تو یہ بہت سارے الفاظ ہیں جو دونوں میں ایک ہی طرح استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ کشمیری میں بھی لاش ہی بولا جاتا ہے اور اس میں بھی لاش ہی بولا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، سوچ کر بتائیے کہ درج ذیل زبانیں کہاں بولی جاتی ہیں؟ کشمیری، ڈوگری، ملیالم، کنڑ، تامل، پنجابی اور سندھی۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ جو زبانیں لکھی ہوئی ہیں تو میں نے اس کا آنسر جو ہے آپ کے لیے تیار کرا ہوا۔ کشمیری زبان جو ہے پیارے بچوں وہ کشمیر میں بولی جاتی ہے، ڈوگری جو ہے وہ جموں میں بولی جاتی ہے، ملیالم جو ہے وہ کیرلا میں بولی جاتی ہے، کنڑ جو ہے وہ کرناٹکا میں بولی جاتی ہے، تامل جو ہے وہ تامل ناڈو میں بولی جاتی ہے، پنجابی جو ہے وہ پنجاب میں بولی جاتی ہے اور سندھی جو ہے پاکستان سندھ میں بولی جاتی ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ سوال نمبر 3، بر صغیر ہند و پاک کو زبانوں کا عجائب خانہ کیوں کہا گیا ہے؟ تو پیارے بچوں، اس کا جواب کچھ یوں ہوگا کہ بر صغیر جو ہند و پاک ہے اس کو عجائب خانہ زبانوں کا کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا، بر صغیر ہند و پاک کو زبانوں کا عجائب خانہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہاں پر لا تعداد چھوٹی بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ بر صغیر ہند و پاک مختلف زبانوں کا مسکن ہے، مطلب یہاں بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری لینگویج جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں ڈیفرنٹ طرح کی، اس لیے یہاں پہ اس کو عجائب خانہ کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 4، اردو کہاں پیدا ہوئی عنوان کے تحت مکالمے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے ان کو اپنے الفاظ میں آپ لکھیے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ سوال جو ہے تھوڑا سا لمبا ہے ایز کمپیئر ٹو باقی سوالات میں ہمیں گنجائش تھی کہ ان کو ہم چھوٹا لکھ سکتے تھے جو آپ کو بڑے اچھے سے یاد ہو جاتا، لیکن یہ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں ہم اس کو چھوٹا نہیں کر سکتے۔ سوال نمبر 4 جو ہے اس کا جواب ہوگا، اردو کی جگہ پیدائش سے متعلق مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے۔ اردو میں جائے پیدائش سے متعلق مختلف اور متضاد نظریے بھی پیش کیے گئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی، کوئی سندھ میں، کوئی دہلی تو کوئی پنجاب میں۔ دراصل اردو زبان ایک ملی جلی تہذیب میں پروان چڑھی۔ اردو محض ایک زبان کا نام نہیں بلکہ ایک مشترکہ تہذیبی رنگا رنگی کا نام بھی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اردو کے بارے میں جو یہ نظریہ عام اور قابل قبول ہے وہ یہ ہے کہ اردو دہلی اور اس کے گرد و نواح میں پیدا ہوئی۔ یہ نظریہ پروفیسر مسعود حسین خان نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں پیش کیا ہے۔ ان کے خیال میں مسلمان جب پنجاب سے دہلی میں داخل ہوئے تو اس وقت دہلی میں اور اس کے آس پاس 3 بولیاں بولی جاتی ہیں۔ اردو کی تشکیل اور اس کے ارتقاء میں ان تینوں بولیوں کا ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ ان تینوں بولیوں نے ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، میں تھوڑا سا جلدی کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو بہت لمبا نہ ہو جائے، لیکن ان کے خیال میں اردو کے آغاز اور ارتقاء میں جو برج بھاشا تھی، ٹھیک ہے، یہ بادشاہ ہے، یہاں بادشاہ ہو گیا ہے بٹ اٹس ناٹ بادشاہ، یہ بادشاہ، بے دشم الف شین الف شاہ، بادشاہ یہ والا، ٹھیک ہے، بے دشم الف با، ٹھیک ہے بچوں، شین الف شاہ والا، یہ بادشاہ کے مقابلے میں ہریانوی اور کھڑی جو بولیاں ہیں ان کا زیادہ حصہ جو ہے وہ یہی وجہ ہے کہ یہی قدیم اور دکنی اردو پر کھڑی بولی کے ساتھ ساتھ ہریانوی کے نمایاں اثرات جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں، اس لیے اردو کو محلول زبان کا درجہ دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ ایک ملی جلی زبان ہے۔
اس کے بعد پیارے بچوں جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ کچھ یوں ہے، وہ ہے آپ کا گرامر پورشن. ٹھیک ہے بچوں، گرامر میں ہم سے پوچھا گیا ہے پیارے بچوں، میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھانے کی کوشش کروں گا. ویسے ہم گرامر کا پورشن الگ پڑھیں گے، لیکن آپ کی جو لیسن ہے اس کے مطابق ہم تھوڑا سا اس کو آئیڈیا دے دیتے ہیں آپ کو، تاکہ آپ ایگزام میں بڑے اچھے سے اس چیز کو لکھ پائیں اور اس چیز کو اپنی کاپی میں بھی درج کر پائیں. جو کلمہ کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے ضمیر کہلاتا ہے. پیارے بچوں انگلش میں اسے پروناؤن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، پروناؤن ہی، شی، یہ وغیرہ کے جو الفاظ ہیں، وہ، انہوں نے، ٹھیک ہے، آئی، یہ سارے جو ہیں پروناؤن ہیں جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. مثلا اکرم نے کہا میں ڈاکٹر کو بلاؤں. اس جملے میں اس میں ضمیر ہے جو وہ اکرم ہے. ٹھیک ہے بچوں، اکرم کی جگہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے بچوں، مثلا اکرم نے کہا میں ڈاکٹر کو بلاؤں، تو میں جو ہے اب کس کی جگہ استعمال ہوا؟ اکرم نے، یہ بات اکرم نے کہی تھی نا، تو اس اکرم کی جگہ میں استعمال ہوا، تو میں اس میں ضمیر کہلائے گا. جس اسم کی جگہ اس میں ضمیر آتا ہے اسے مرجح کہتے ہیں. جس اسم کی جگہ اس میں ضمیر آتا ہے اسے مرجح کہتے ہیں. مذکورہ جملے میں اکرم جو ہے وہ مرجح ہے. اس ضمیر کی 4 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، اس میں 4 قسمیں ہیں، اور جو پہلی صورت ہے وہ ہے ضمیر شخصی. ایسی ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اس کی بھی پھر 3 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، متکلم، مخاطب یا حاضر یا غائب. پیارے بچوں ضمیر شخصی سے مراد جب ہم کسی شخص کے نام کے ساتھ پرسنل اس کی جگہ کوئی چیز کا استعمال کر رہے ہوں، کسی دوسری ورڈ یا لفظ کا استعمال کر رہے ہوں. اس میں 3، متکلم ہوتا ہے بات کرنے والا، مخاطب ہوتا ہے جس سے بات کی جائے یا جو سامنے حاضر ہو، غائب ہوتا ہے جو سامنے نہ ہو. ٹھیک ہے بچوں، چونکہ ضمیریں اسمائی کی جگہ آتی ہیں، اس لیے ان کی بھی وہی حالتیں ہیں جو اسموں کی ہوتی ہیں. تو اکثر یہ اسموں کی جگہ استعمال کی جاتی ہیں، تو اوبویس ہے کہ ان کی بھی حالتیں وہی ہوتی ہیں. تو آپ کے سامنے ایک ٹیبل بنایا ہوا، آپ ٹیبل پہ تھوڑا سا نظر رکھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھے سے سمجھ آ جائیں گی. حالتیں جب ہم کسی آدمی کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ، ہم کہتے ہیں وہ یہاں نہیں ہے، وہ مطلب کہ وہ غائب ہے. ٹھیک ہے، اس لیے واحد جو ہے وہ غائب ہے. دوسرا، جمع غائب کے لیے بھی وہ استعمال کیا، وہ لوگ کل آئیں گے. ٹھیک ہے بچوں، واحد حاضر تو، یہ بولتے تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، تو اس لیے تو. جمع حاضر تم سب لوگ. ٹھیک ہے بچوں، واحد متکلم میں، اور جمع متکلم ہم میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد فاعلی حالت اس کی یہ ہے. ٹھیک ہے بچوں، اگر ہم اس نے، انہوں نے، تو نے، تم نے، میں نے، ہم نے، یہ ساری جو ہے جمع کی حالتیں آئیں گی. تو مفعولی میں ہے اس کو یا، ان کو یا، تجھ کو یا، تجھ کو یا، مجھ کو یا، ہم کو یا. مفعولی کی یہ حالت ہو جائے گی. اسے، انہیں، تجھے، تمہیں، مجھے، ہمیں. اضافے میں ہوتا ہے اس کا، ان کا، تیرا، تمہارا. یہ چیزیں آپ کی بک پہ بھی دی ہوئی ہیں، تو آپ اس ٹیبل کو دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اس کے بعد ہم سے پوچھا گیا ہے اگلا سوال کہ مندرجہ ذیل اقتباس میں سے ضمائر شخصی تلاش کر کے نوٹ کاپی پر لکھیں، جو یعنی کہ شخصوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں، پرسنز کے لیے استعمال ہوئے ہیں. تو میں آپ کے سامنے نوٹ پڑھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کوشچن خود سے آنا چاہیے. حضرت شاہ ہمدان ایک بلند پایہ ادیب بھی ہیں. وہ 100 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں. انہوں نے ساری کتابیں عربی یا فارسی میں لکھی. ان کی ایک کتاب اراد فتحیہ بہت مشہور ہے. اس میں وہ وظائف درج ہیں جو حضرت شاہ ہمدان نے مختلف اولیاء سے جمع کیے. جواب ضمائر شخصی مندرجہ ذیل ہیں، وہ، انہوں، ان اور اس. یہ 4 جو اس میں لفظ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ضمائر آتے ہیں. اردو کہاں پیدا ہوئی کے زیر عنوان مضمون میں مندرجہ ذیل الفاظ کی متضاد لکھیں. تو ہم نے یہ لکھ کے رکھا ہوا ہے. تنزل ہوتا ہے گراؤ، ارتقا ہوتا ہے ترقی کرنا، مشکل کا آسان آئے گا ضد، عام کا جو ہے وہ خاص ضد آئے گا، جدید کا قدیم، تعجیل کا آئے گا تاخیر، نزدیک دور، ظاہر پوشیدہ. ٹھیک ہے بچوں، تو یہاں پہ یہ جو ظاہر ہے، ظاہر کا لفظ جو ہے وہ ایسے لکھا جاتا ہے. یہ پی ڈی ایف میں ہو گیا ہے، کوئی پرابلم ہو گئی ہوگی. ظاہر. ٹھیک ہے بچوں،
تو ظاہر کچھ ایسے لکھا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں یہاں ہوتا ہے ہمارا آج کا ٹاپک مکمل۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی بھی پرابلم آپ کو دکھتی ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے، ڈو رائٹ ٹو اس، ہم ہمیشہ آپ کی ہیلپ کے لیے بیٹھے ہیں، تو آپ پلیز ہمیں لکھیں، کمنٹس میں یاد کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، اور اس میں انشاءاللہ رحمان ہم ڈسکس کریں گے آپ کی درسی نصاب میں شامل سبق نمبر 4، اور سبق نمبر 4 کا انشاءاللہ رحمان اس کے اوپر بھی جو ویڈیوز ہیں وہ بہت جلد آپ تک پہنچ جائیں گے۔ دیوان مرحوم کی یاد میں ہمارا جو سبق نمبر 4 ہے، شمیم محمد شمیم نے لکھا ہے، تو انشاءاللہ رحمان وہ لیسن بھی بہت جلد آپ تک پہنچ جائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، کے بعد